اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج آؤ قرآن سمجھیں کہ اس کورس کے سبق نمبر 16A میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ قرآن سیکھنے کے اس سلسلہ میں ہم آج سبق نمبر 16A تک پہنچ گئے اور انشاءاللہ چند دنوں میں ہم اس کورس کو مکمل کر لیں گے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ کافرون پڑھیں گے اور گرامر میں جو ہم نے نئے اشارے شروع کیے ہیں جو ہم کل کر رہے تھے انہیں کو آگے لے کر پڑھیں گے۔ تو اس میں انصر، اذکر، اعبد اور اخلق اس کے اشارے اور آج کا نقطہ تعلیم، اور اس طرح آج کی اس ایک کلاس میں ہم انشاءاللہ 8 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 1000 سے زائد بار آئے ہیں، جو قرآن میں 1000 سے زائد بار آئے ہیں۔ لہذا پورے شوق سے، محبت سے، توجہ سے بیٹھیے اور آج ہی کے دن میں ہم انشاءاللہ قرآن میں آنے والے 38,000 سے زیادہ الفاظ کی حد کو عبور کر جائیں گے۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ آپ ہم تب ہی بہتر سیکھ پائیں گے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں اس کو قرآن پاک کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ ابھی میں نے رینڈملی قرآن پاک کھولا ہے، 17واں پارہ سورہ انبیاء چل رہی ہے، یہ جو آیت نمبر 12 سے آنورڈز۔ تو میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کورس کو ابھی جتنا ہم نے کیا اس درمیان ہونا کیا چاہیے۔ ابھی اس میں اذا کا لفظ مجھے آتے ہی سامنے نظر آیا ہے، تو آپ کو یہ آنا چاہیے، ہم سب کو آنا چاہیے۔ کیا آپ کو یہ آتا ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کو آتا ہے یا نہیں اذا کا معنی؟ اسی طرح ساتھ ہی آگے ہم لکھا ہوا ہے، ہم کا معنی آپ کو آتا ہے؟ منہا لکھا ہوا ہے، منہا بھی آپ بتا سکتے ہیں، من اور ہا اس طرف۔ چلیں آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ مجھے اگر بتا دے نا منہا، تو میں پھر واپس کلاس کی طرف بڑھتا ہوں۔ منہا اس کا کیا معنی ہوگا؟ یہ میرا ہاتھ دیکھیں میں کس ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ ہماری بہن نے بتا دیا، جواب دے کے میرا دل خوش کر دیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے کہ آپ کس طرح دلچسپی سے قرآن کو ساتھ ساتھ لے کر، ابھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا مبارکہ کا، اس میں سے یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ اپلائی کریں گے تو ماشاءاللہ آپ تو سب کو آتا ہے، مجھے لگ رہا تھا شاید یہ مشکل ہے، تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے قرآن کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سبق کے حوالے سے سورہ کافرون سننے کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ سورہ کافرون کو سنیں گے اور پھر انشاءاللہ طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ سورہ کافرون سنیں اس وقت آپ اس کے مضامین پر غور کریں، جو الفاظ آپ کو آتے ہیں جن کی حیت، ترجمہ، گرامر کا پتہ ہے، وہ ضرور سوچیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ذرا کچھ چیزیں خود سے دوہرا لیجئے، کچھ مجھے چیٹ باکس میں بتا دیجئے۔ کل کا معنی سب کے سب کنفرم پکا مجھے بتا دیں، آپ سب کو یاد ہے کل؟ جی، تو میں چونکہ سوالات زیادہ ہیں تو بس میں جو بولتا جاؤں آپ جواب دیں جہاں بھی موجود ہیں، پھر میں جواب دوں گا تاکہ ہم ذرا جلدی سے۔ کل سے ملتے جلتا اور کون سا لفظ ہم نے کہا ہے اور اس کا معنی؟ کل، اور ہم نے کہا قالو، ان سب نے کہا، قالا اس نے کہا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کل سے ملتے جلتے الفاظ۔ یا ایوہا اور یا ایوہا، یہ ہم معنی پڑھ چکے ہیں۔
تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اے خالی اے لوگوں نہیں. یہ آگے لگے گا نا، یا ایھا النبی، یا نبی، یا ایھا الکافرون، یا ایھا الناس، جو بھی آگے لگے گا تو صورت میں اے. الکافرون یہ آپ کے خیال میں اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، واحد ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ ماشاءاللہ، پراپر ناؤن پلورل ہے. ٹھیک ہے جی. لا کا معنی بتا دیں ذرا سب لوگ مجھے. لا کا معنی ہم نے پڑھا ہے نہیں. ٹھیک ہے. اب آپ، میں، ہم سب، یہ تھوڑا شاید مشکل سوال ہو لیکن میرا تو خیال ہے آپ کو آنا چاہیے. چونکہ فعل مضارع آپ پڑھ چکے ہیں. اینی ویز، اعبدو، کیا آپ اس کا اشارہ کر سکتے ہیں؟ آپ سب اس کا اشارہ کر سکتے ہیں؟ بلکہ ہم نے تو پڑھا ہے نا، عبدا یعبدو، ہے نا؟ ہاں، اپنی طرف. تو اعبدو ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. ماں کا معنی یہاں کون سا آیا؟ ذرا غور سے جواب دینا آپ نے توجہ کر کے. لا اعبد ما تعبدون، بہت ٹی پی آئی ہے اس سورہ مبارکہ میں، یہ بھی توجہ کرنی ہے آپ سب نے. ماں کا جو والا معنی آپ لوگوں کو یاد ہے، شروع میں آپ کہتے تھے جی کیسے پتا چلے گا ماں کا کون سا معنی ہے؟ تو دیکھیں یہ خوبصورت، جب آپ زبان کو جان جاتے ہیں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ اس طرح یہ معنی ہے. تو اب خوشی ہو رہی ہوگی دل میں، تو جب خوشی ہو تو فوری کہیں الحمدللہ. تعبدون، یوں زیادہ انگلیوں سے سامنے اشارہ. جی بالکل، جس کی تم سب پوجا کرتے ہو. تعبدون، ماشاءاللہ. آگے ولا انتم کا اشارہ تو آپ سب کر سکتے ہیں، معنی بھی بتا دیں، انتم اشارہ بھی کر دیں. مجھے پتا ہے آپ کو آتا ہے لیکن تھوڑی دہرائی ہوتی رہتی ہے نا تو پھر پکا ہو جائے گا انشاءاللہ، بھولے گا کبھی نہیں. انتم سامنے اشارہ. ٹھیک ہے جی. عابدون میں عابد، ولا انا کا اشارہ بھی کر دیں ذرا. انا، ہاں اپنی طرف. میں، میرا، ہے نا. انا میں، آئے. اچھا جی. ابد تم بھی آپ سمجھتے ہیں. ولا انتم عابدون ما اعبد. آگے اب یہ ذرا صحیح امتحان آپ لوگوں کا ذرا یہاں پہ ہے. لکم کا اشارہ کہاں ہوگا؟ لکم. ماشاءاللہ، یہ تو میرے کہنے سے بھی پہلے لوگ صحیح جواب دے رہے ہیں. بالکل. لکم، تم سب کے لیے. دینکم کس طرف اشارہ ہوگا؟ دیکھیں وہی ٹیبل. دینی، دینہو، دینہم، دینکا، دینی، دینکم، دیننا. تو لکم تم سب کے لیے، دینکم تمہارا دین، اور لیے، یا میرے لی. وہ یاد آپ کو یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور میرے لیے کیا؟ ولیہ دینی، میرا دین. تو ماشاءاللہ آئیے اب اس سورہ مبارکہ کو آپ لوگوں نے تو بغیر ترجمہ پڑھائی اتنا اچھا کر لیا، یعنی ہم اس قابل ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے خود ترجمہ کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. آئیے تعارف پڑھتے ہیں سورہ کافرون کا. مکی سورہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا خوب پرچار کیا. مکہ کے مشرکین نے دیکھا اسلام پھیلتا جا رہا ہے، ان کا دین کمزور ہوتا جا رہا ہے. وہ روکنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتے تھے. انہوں نے کہا کچھ اور کام نہیں آ رہا تو ایسا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی، ایک سال مشرکین صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ ان کے ساتھ مل کر سب بتوں کی بھی عبادت کریں. اب یہ بات
اپیرنٹلی دیکھیں ہم دنیا میں بعض اوقات اس طرح کی ڈیل کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، 1 سال جب یہ اللہ کی عبادت کریں گے ان کے دل میں اللہ کا دین آ جائے گا، اللہ کا خوف آ جائے گا، چلیں کر لیتے ہیں ڈیل، اگلا سال جب آئے گا پھر دیکھا جائے گا۔ نہیں، اللہ کی وحدانیت، توحید، اللہ کی عبادت، اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ڈیل نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مصالحت نہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دے دیا، وہ آفر لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے جواب دیا، صاف جواب، کہ عقیدہ اور ایمان میں مصالحت کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میں اور آپ بھی اس چیز سے سیکھیں، اور اس سورہ مبارکہ کو اور اس کے پیغام کو زندگی میں کیسے لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا فجر اور مغرب کی، پہلے تو آپ کو ایک ذکر ہوا تھا کہ جو سورہ اخلاص اور معوذتین ہیں ان کو نمازوں کے بعد پڑھا جائے، اور فجر و مغرب کے بعد 3 بار، باقیوں کے بعد 1 بار۔ اب اس سورہ کو خاص طور پر فجر اور مغرب کی سنتوں میں، اور میرا یہ طریقہ بھی ہے کہ میں اکثر ایسے ہی کرتا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں۔ فجر میں فرض سے پہلے جو 2 سنت، اور مغرب میں 3 فرض کے بعد جو 2 سنت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کو یہ فرمایا، رات کو سوتے وقت کی سورہ پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ تو ہم میں سے جس کو خدا نخواستہ کوئی شائبے اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو غالب امکان ہے کہ ویسا کریں گے تو انشاءاللہ ان شک و شبہات سے بچ جائیں گے۔ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، قل کا معنی آپ سب نے بتایا، کہہ دیجئے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی پیغام یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز کہیں تو اچھے طریقے سے کہیں، یا ایھا اور یا ایھا۔ اب دیکھیں نا، یہ حرف ندا جو ہے قرآن میں تقریباً یہ 1000 بار بنتا ہے۔ تو اب آپ کو چاہیے آج کی کلاس کے بعد جب وقت ملے قرآن کھولیں، بیٹھیں، ڈھونڈیں، اپنے بچوں سے کہ ڈھونڈیں، پھر انہیں انعام دیں، اور خود ڈھونڈ لیں تو تب بھی کہیں الحمدللہ، خود کو انعام دیں۔ اور تو یہ قرآن میں اس کی مثالیں، یا قوم ایھا النبی یا ایھا الکافرون، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کافرون کیسے بنے؟ کافر تھا لفظ کافر، آپ کو یاد ہے نا، ہم نے کافرن 2 پیش والا، تو ہم نے کہا تھا واو نون لگ کر اس سے کافرون، اور کافرن یا کافرن ہوتا تو پھر کافرین، کافر کا مطلب انکار کرنے والا۔ اچھا، اب یہاں الف لام کیوں لگا؟ یہ خاص کافروں کی طرف اشارہ، مکہ کے وہ قریش جو یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ یہ مصالحت والا، اور اللہ یہاں پر غصہ فرما رہا ہے، غصہ، کیونکہ پورے قرآن میں صرف یہ ایک موقع ہے اللہ نے کافروں کو ڈائریکٹ یوں کہا ہے، ایھا الکافرون، اے کافروں، تو یہ غصے والا جو ہے۔ تو یاد رکھیں، جب ابھی میں بھی بعض اوقات، میرے بچے ہیں، آپ چھوٹے تھے، ہمارے والدین ڈانٹتے تھے، کسی ایک بچے کو ڈانٹ پڑی تو میرے گھر میں یہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ میں ایک بیٹے کو کبھی ڈانٹ دوں، بچوں کو، بیٹوں کو، تو میری ایک بیٹی ہے وہ رونا شروع کر دیتی، ڈانٹ دوسروں کو پڑتی ہے اس پر، تو پھر بالکل وہی محبت سے، پیار سے آ کے منانا مجھے کہ غصہ نہ کروں دوسروں کے اوپر۔ اللہ کافروں سے ناراض ہے، ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے اللہ ناراض ہے، ہمیں بھی الرٹ ہونا ہے اور اس کام سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں ایک تھوڑی سی تصحیح فرما لیتے ہیں، میں اور آپ سب سیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ کافر کا مطلب جو انکار کرے، یہ لفظ کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی۔ معنی کیا ہے؟ جب کوئی بات اس کو پہنچے، وہ اس کو سمجھ لے لیکن انکار کر دے۔ اس آیہ مبارکہ میں، سورہ میں مراد کون لوگ ہیں؟ جنہیں اسلام پہنچا، انہوں نے سمجھا، لیکن الٹا کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط بات کی دعوت، شرک کی دعوت، اللہ کے پیغام سے انکار۔
قرآن میں صرف یہاں پر آئے، عام مسلمان غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون نہیں بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا گیا۔ تو اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب جو کافر کا لفظ ہے نا، یہ قرآن میں مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوا، تو یہ گالی نہیں ہے۔ قرآن میں کہا گیا طاغوت سے کفر کرو، یعنی طاغوت برائی کا، شیطانیت کا انکار کرو، تو ہم بھی کافر ہیں۔ تو اقبال نے کہا تھا نا، کافروں کے کافر ہم ہیں، کافر خدا ہمارا۔ تو طاغوت کا کفر لازم ہے ہم سب پر کرنا، اور یہ کوئی گالی یا برا لفظ ہوتا پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتا۔ تو یہ اصل میں کافرہ یکفرو، کافرہ آپ چونکہ ٹیبل بھی پڑھ رہے ہیں آپ کو بتایا جا سکتا ہے، کافرہ اس نے انکار کیا، اسی سے آگے جا کے کافر انکار کرنے والا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور احتساب کرتے ہیں کیا میں حق کو مانتا ہوں یا اس پر ہیلے بہانے کرتا رہتا ہوں، اور میری خواہشیں، میری انا، میرا نفس، میرا غرور اور تکبر حق کو ماننے سے مجھے روکتا رہتا ہے، حق فوری قبول نہیں کرتا میں۔ جب بھی سچی بات کہی جائے، چاہے آپ کا نقصان ہو رہا ہو، اس کو کبھی مت جھٹلائیں، حق کو مانیں اور اس کو زندگی میں لانے کے لیے پلان کیجیے۔ اللہ سے معافی، اللہ کی تعریف، اس کی بڑائی اور اپنی تربیت، اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ انا جو ہے، روایات کے پیچھے چلنا جو ہے، یہ نقصان دیتا ہے، اور اللہ کے حکم کی پیروی فائدہ دیتی ہے، اور الٹیمیٹ سکسیس اسی میں ہے۔ تو قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ اب اس سٹیج پر ہم پہنچ گئے۔ آپ کو یاد ہے اس وقت جب ہم نے ایاک نعبد میں نہ، ہم عبادت کرتے ہیں، اب تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے۔ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عابد، معبود، عبادت۔ تو اس وقت آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا۔ ہاں، یہ ہماری بہن فرما رہی ہیں، حدیث کا حوالہ دے رہی ہیں۔ ہاں بہن، میں نے وضاحت کر دی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں نا کس حوالے سے کافر، سچ کا انکار کرنے والا، اور چونکہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں اس پر اس طرح غور بھی کرنا چاہیے۔ تو لا اعبد ما، جو، جس کی، اور ماں کے مختلف معنی ہم بار بار پڑھتے ہیں، آپ پکے کر لیں، اب آپ کو استعمال بھی پتہ ہو گیا کہ کہاں اس کا کیا استعمال آتا ہے۔ تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو، تو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو۔ یہ ٹیبل سے تعبدون، عبادت کے 3 معنی ہوتے ہیں: محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا کرنا، اطاعت و فرما برداری، غلامی۔ تینوں معنی میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہم کہتے ہیں کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت ہے ہی نہیں، چاروں چیزیں یہ ہم نے اس کورس میں 3-4 دفعہ خاص طور پہ دہرائی ہیں۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات، اس میں کوئی اور شریک نہیں۔ اللہ کے لیے اللہ کی عبادت۔ یہ جو آج کل اسلام کے دشمن اسلام کو بدنام کر کے عجیب عجیب چیزیں ہیں اختیارات والے عقیدے میں، نہیں دیکھیں جی دنیا کے قوانین بھی چلانے پڑیں گے، نہیں، اب پورے ایمان اور یقین کے ساتھ ہمیں کوئی احساس کمتری نہیں پڑنا کہ اللہ نے جو کہا ہے، اس نے انسان کو بنایا ہے، اس کو پتا ہے مینوفیکچرنگ کرنے والے کو کہ اس پروڈکٹ کی ضروریات کیا ہیں۔ آپ بازار سے کوئی چیز لیتے ہیں نا، اس کے ساتھ ایک آپ کو مینول ملتا ہے، یوزر مینول۔ قرآن یہ مینول ہے ہمارا۔ تو آپ دشمنوں کو، ایسے لوگوں کو، لا اعبد ما تعبدون، ہم نہیں عبادت کرتے جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، بڑا آسان ہے، سارا آپ کو ترجمہ کر سکتے ہیں، ولا انتم، اور نہ تم سب، عابدون کیسے بنا؟ عابد سے،
आबिदून इबादत करने वाला, आबिदून सब इबादत करने वाले। ये लफ्ज हमने अब्द पहले पढ़ा है, अब्दुल्ला, अब्दुहू, तो आबिदून। और न तुम सब इबादत करने वाले हो, मैं जो जिसकी आबुदू मैं इबादत करता हूँ। तो दोनों तरह से कह के कंफर्म किया जा रहा है कि ऐसा नहीं होना। माँ शुरू में आए तो क्या के माना में, बीच में आए तो जो जिसकी माना में। ठीक है जी, आबुदू। और इस गलत फहमी में भी नहीं रहना कि तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो। ये ऐसे झूठ बोलते थे ना वो, कि साथ शिरक करते रहेंगे दिल दिल में, अल्लाह की इबादत उनको दिखावे के लिए कर लेंगे, नहीं। और सारे मज़ाहिब भी एक जैसे नहीं। जिस इबादत में शिरक की मिलावट हो, अल्लाह को कबूल ही नहीं है। इस मामले में कोई रियायत नहीं। अल्लाह ने कुरान में शिरक को ज़ुल्म अजीम कहा, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला और नहीं, अना मैं, आबिद इबादत करने वाला। वही लफ्ज पहले आया, कंस्ट्रक्शन आपको बता दी है। मा अबदतुम, जिसकी तुमने इबादत की। दोनों सीगों में भी कहा जा रहा है। अबद तुमने इबादत की, माजी में इबादत की, अभी इबादत करते हो, फ्यूचर में किसी सूरत भी। तो क्या कहा जा रहा है, यानी साफ लफ्जों में इन्हें बताया जा रहा है, शिद्दत से इनकार करके तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं हो सकती। ना अब ला आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ना मुस्तकबिल में वला अना आबिदु मैं कभी ना मौजूदा माबूदों की ना माजी के माबूदों, कभी भी नहीं। ठीक है जी, उनमें से कोई इस काबिल ही नहीं है। तो साया मुबारक को देख लें। अबद तुम आपको पता है ना कैसे बना है, अबदा अबदू, अबत्ता अबत्तु, अबत्तुम अबदना। या आपने किया हुआ है माजी के टेबल की प्रैक्टिस करते हुए। तो ये जरा देख लें, आपके टेबल आना शुरू हो गए इनका इस्तेमाल। इसलिए मैं कहता हूँ टेबल्स को अच्छा सा करें, ये आपने इनका बहुत इस्तेमाल होगा। तो और तुम्हारी हरकतों से भी लगता है कि तुम भी ना मौजूदा बुतों की इबादत छोड़ोगे ना पुराने माबूदों की। ऊपर ऊपर से कह के आए हो, तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो ही नहीं, तुम उस सरिश्त के नहीं जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लकुम, लकुम, ला वाले टेबल से ये देखें, ये सारे टेबल कितने इंपॉर्टेंट हैं। दीन हुकुम तुम्हारे लिए, सॉरी लकुम, यहाँ सामने इशारा, लकुम तुम्हारे लिए, दीन हुकुम तुम्हारा दीन। ठीक है जी, वलिया, वा और ली और या, और मेरे लिए। देखा जाए तो ये तीन टुकड़े बनते हैं, जैसे वा ली और या। और देखें सिर्फ जबर जेर से माना, आपको याद हमने किया था रब्बना वाला कल, वाला कल, वाला का, इस तरह वालिया और मेरे लिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आगे लफ्ज लिखा हुआ है दीन और वहां लिखा हुआ है मेरा दीन, ये कैसे मेरा दीन बन गया? कोई यानी चैलेंज दे रहा हूं आपको, आप कोशिश करें। और से देखें जरा, लिखा तो दीन हुआ है ना, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। गौर से इस बात को सुने, देखें ये असल में लफ्ज लिखा हुआ है दीनी। अरबी तिलावत के कुलिये की वजह से हमने यहाँ रुक गए थे। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, नून के नीचे जो जेर है वो हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, नहीं पहले वाला ली नहीं है, ये दीन के नीचे जो जेर है ये या के कायम मुकाम है, ये दीनी। असल में ये यूं है, ये देखें दीनी, दीनुहु दीनुहुम दीनुका दीनी, इस ट्रिपल से दीनी की तरह, दीनुकुम दीनुना। अरबी में जेर को कायम मुकाम या के भी लिखा जाता है। ठीक है, तो दीन की जो आखिर में जेर लगी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कुरान के आयात का तर्जुमा कर रहे होंगे तो आपको देखना होगा जेर जबर पेश हरकत क्या है उसके साथ, उस हिसाब से आपने तर्जुमा करना है। तो ये दीन जहां रुके ये असल में है दीनी, जिसका मतलब मेरा दीन। ठीक हो गया? तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। मतलब ये नहीं है मजहब बराबर है, जो तुम करो मर्जी करो, जो हम करें मर्जी करें, नहीं। ना ही कि हम तबलीग को रोक दें अब
ان کے لیے ان کا دین، میرے لیے میرا دین. اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا اس سورہ مبارکہ کے آنے کے بعد. یہ ان کو جواب دیا گیا اس وقت، یہ بے تکے لوگوں کو جو غلط نیت سے آئے آپ کے پاس، تو اس کے لیے جواب یہ ہے. ہمارے پاس کیا ہے، ہم اس پر ایسے موقع پر عمل کریں جب جھگڑے کی صورت، ورنہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا ہم سب پر لازم ہے. سورہ کافرون میں دیکھیں ٹی پی آئی بہت استعمال ہوئی ہے. ابتم، اعبدو، تعبدون، کافرون. یہ بھی انشاءاللہ ہم اس کے اشارے بھی سیکھیں گے آگے. کافرون، عابد، عابدون کے بھی ضمائر میں انا، انتم، لکم اور لی. ٹی پی آئی ساری. تو امید ہے آپ کو یہ سورہ آتی ہوگی. جنہیں نہیں آتی اسے یاد بھی آسانی سے کر سکتے ہیں. کیسے بات شروع کیسے ہوئی؟ قل یا ایھا الکافرون. پہلے آج کی بات یعنی اس وقت کی بات کیا کی گئی؟ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. نہ میں عبادت کروں گا جنہیں تم پوچھتے ہو، نہ تم کرو گے جنہیں میں پوچھتا ہوں. کل کی بات ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرو، اور نہ تم کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں. اور پھر آخری بات کیا کہ بات کلوز. لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو خوبصورت سورہ مبارکہ. خلاصہ، دین کے معاملہ میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں ہے. جی اب آپ کے سوالات اگر کوئی ہے تو آپ ایک پوچھ لیجیے. جی سسٹر زاہدہ فرمائیے. جی سر، آپ وہ آج کل وہ پڑھا رہے ہیں نا، جیسے یہ فلاں باب سے ہے، نون سے ہے، فتح سے ہے، ناصرہ سے. تو میں نے QC1 کیا تو ہے، QC2 بھی کیا، لیکن مجھے اس چیز کی اتنی اچھی طرح سمجھ نہیں آئی. میں اندازے سے ہی کرتی رہی ہوں جو بھی اس میں کوشچن آتے تھے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ذرا اچھی طرح پتہ چل جائے کہ یہ کس باب سے ہے. بہت کوشش کرنے کے بعد تو تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ایسے نہیں. ابھی کیونکہ آپ نے شروع کیا نا یہ دوبارہ سے، تو شاید اب سمجھ آ جائے زیادہ انشاءاللہ. اچھا سسٹر، ایسے ہے وہ ایسی کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کو ترجمہ آ جائے، باب نہ بھی یاد رہے تو کوئی بات نہیں. اگر آپ کو دیکھیں ہر انسان کے سیکھنے کا انداز ہوتا ہے. اب باب کو یاد کروانے کا مقصد یہ ہے الٹیمیٹلی کہ ہمیں ترجمہ کرنے میں آسانی ہے. اگر کسی کو یہ لفظ سن کے ابد تم ترجمہ آ گیا کہ ترجمہ اچھا تو آتا ہے سر، وہ تو آ رہا ہے بس ترجمہ، الحمدللہ. لیکن باب کا نہیں پتہ چلتا کیونکہ کوئز میں کوشچن ہوتا ہے یہ کس باب سے. ہاں یہ مسئلہ ہے، کوئز میں کوشچن ہوتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ پریکٹس کریں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ کوشچن ہے، کل والے لیسن کے 15 جو لیسن 15 تھا اس کی جو سلائیڈ 21 تھی اس میں تھا افتح الکتاب، تم کتاب کھولو، جو امر کا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے جو آنسر تھا وہ تھا افتح الکتاب، میں کتاب کھولتا ہوں یا کھولوں گا. تو مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ افتح الکتاب اور افتح الکتاب، یہ زبر اور زیر کا کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ وہاں زبر کیوں لگے گی؟ ایسے ہے کہ فرق تو ہے لیکن ابھی ہم اس لیول پر نہیں پڑھیں گے. ابھی صرف ایک فرق ہم پڑھ رہے ہیں، وہ آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے کہ پیش اور زبر کا فرق کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ ویسے مجھے اگر آپ ریپیٹ کر دیں. سبجیکٹ اور آبجیکٹ، یہ تو ہم نے کہا ہے نا. دو پیش جیسے لکھا ہوگا اگر زیدن تو وہ فاعل ہوگا، زیدن یا زیدن لکھا ہوگا تو ابھی اس لیول پر ہم اس کو صرف سبجیکٹ کہیں گے. پھر اس کی حالت کیسی آئی ہے وہ پھر زیادہ ڈیٹیلز بات. ٹھیک ہے. سسٹر ام کلثوم آپ پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر قرآن پاک میں یا ایھا الذین یا ایھا الناس استعمال ہوتے ہیں، تو دونوں کا مطلب تو اے لوگوں ہے، اور الناس اور الذین، تو یہ کن کن اس طرح لوگوں کے لیے ہے؟ ہاں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا سسٹر. یہ تو دیکھیں بعض کا لکھا ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بلکہ عموماً یہی ہوگا، اس کے ساتھ وہ اٹیچڈ ہوگا. جو ناس ہے نا وہ جنرلی پوری انسانیت کے لیے. تو جب بھی اللہ زینہ ہوگا تو آگے اس کو کسی اور تخصص کے ساتھ بتایا گیا ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر. جی سسٹر رحیلہ فرمائیے. سر جی کل والے لیسن میں نا سوال نمبر 8 جس میں مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں آئی. سا کا مطلب تھا بہت جلد، اور جلد کا جو معنی تھا وہ مجھے بہت کنفیوز کر گیا. تو اس میں لن، سا، لا، ان تینوں کا مطلب جلد ہے. نہیں سسٹر، سوفا کا مطلب جلد، سا کا مطلب بہت جلد. ٹھیک ہے، اب سا تو یہاں پہ جو آپشن تھے لن، سا، لا، تو اس میں سے جلد کا جو آنسر ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ سا ہوگا نا، سا. سا سا جلد اور سوفا بہت جلد. نہیں، آپ سوفا جلد، سا بہت جلد. اتنا جلد کہ واو اور فے بھی نہیں بولا گیا آپ سے. تو اس ٹپ کو یاد رکھیں، پھر مانا نہیں بھولے. ٹھیک ہے، چلیں اب آگے بڑھتے ہیں ہم اپنی کلاس کی طرف. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر میں انشاءاللہ آج ہم فعل امر و نہیں ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور اس کو اپلائی کر رہے ہیں. اسی میں کچھ اور افعال کے امر و نہیں کے صیغے اور تھوڑا سا دہرائی کے طور پہ ذہن میں رکھ لیں. فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر کیا ہوتا ہے. آپ میں سے کون ذرا سب کو ایکسپلین کر دیں؟ بغیر دیکھے بتا سکتے ہیں آپ فعل ماضی، مضارع؟ چلیں سسٹر صبا فرمائیے. فعل ماضی وہ ہوتا ہے جو ہو چکا ہے، پرفیکٹ یعنی ڈن ہے، جیسے کہ فعلا. اور فعل مضارع جو کہ ہوگا یا ہو رہا ہے، کنٹینیوٹی میں ہے، امپرفیکٹ یعنی ابھی ہوا نہیں ہے، جیسے کہ یفتح، اس نے کھولا، وہ نہیں، اس نے کھولا نہیں، وہ کھول رہا ہے یا کھولے گا. اور فعل امر حکم دینے کا ہوتا ہے. اس میں ہم حکم جو ہے وہ ہم تا کی فارم میں یعنی سیکنڈ پرسن کو دے سکتے ہیں، اور اس میں سے تا ہٹا کے اور ہم جو حمزہ نیچے کی طرف لگا کے اور اس کو پھر بنائیں گے، فعل امر کریں گے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بڑا اچھا ہماری بہن نے ایکسپلین کر دیا. ٹھیک ہے، حکم دینا یا گزارش کرنا. اسی طرح امر و نہیں خاص طور پہ اکٹھے لکھا جاتا ہے تو فعل امر بھی کہا جائے تو دونوں چیزیں شامل ہیں. اس سے روکنا اور یعنی روکنے کا حکم دینا یا. اچھا، اب یہ فعلا، اسی سے ہم نے امر و نہیں سیکھا تھا نا. یہ ٹرم میں نے پہلے آپ کے سامنے کبھی یوز کی ہے، ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد ہے، اگر نہیں کی تو آج سیکھ لیں. ثلاثی کا مطلب 3، اور یہ مجرد، یہ جیسے ثلاثی مجرد 3 صحت مند افعال جو ہوتے ہیں نا، یہ 1 2 3، ان کے ذریعے جو ہمارے بنتے ہیں نا یہ افعال اور اس کے ٹیبل ثلاثی 3. تو ابھی اس سے زیادہ سے بھی بنتے ہیں نا تو اس کا الگ سے نام ہے. اس لیے کبھی آپ سے کوئی پوچھ لے ثلاثی مجرد، تو 3 حروف تہجی سے بننے والے افعال جو ہیں ان کو ہم، ٹھیک ہو گیا. اور یہ تو ہمیں پتہ ہی، امر حکم، کام کا حکم یا درخواست، اور نہیں اس سے روکنا. ٹھیک جی. تو ہم نے فعلا کے ٹیبل سے کیا تھا افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعل. ایک ٹیبل پورا کروا لیتے ہیں پہلے، ایک ایک، پہلے ماضی، مضارع اور پھر فعل امر و نہیں.
تو اس سے ذرا ہماری پریکٹس ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. سسٹر ام کلثوم آپ ماضی کروا دیجیے، سسٹر عفت آپ مضارع کرائیے گا اسی کا، اور مسز سائمہ عبدالواحد آپ امر کروائیے گا. چلیں. فعالا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا میں ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ماشاءاللہ. جی سسٹر. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. یہ ہمارا اشارہ چونکہ ریسنٹ ہے، اس کی تھوڑی پریکٹس کرواتے ہیں. سسٹر عظمہ آپ بھی کروا دیں گے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کرو، لا تفعلو مت کرو. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یوں ہم نے مسز خالد آپ بھی اس کی کروا دیں پریکٹس ذرا، امر و نہیں کی. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل تفعل مت کرو مت کر، لا تفعلو مت کرو. اچھا ایک دفعہ میں پھر بتا دوں، دیکھیں یہ ہم نے تاکہ تھوڑا سا فرق نظر آئے واحد جمع میں، اس لیے کر اور کرو. افعل اصل میں اگر آپ کبھی کرو بھی بول دیں افعل کرو تو افعلو تم سب کرو. ٹھیک ہے. اردو میں چل جاتا ہے نا، یہ بھی ہم ایک ایک کو بھی کہہ دیتے ہیں تم کرو، تم یہ کام کرو. تو یہ صرف اس لیے کہ آپ لوگ کو یاد رہے کر کرو. اصل میں تو یہ یہی ہے، افعل تو کر، افعلو تم سب کرو، لا تفعل تو مت کرو اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو. لیکن یہ ذہن میں ہمارے ہونا چاہیے کہ یہ سنگولر کی بات ہو رہی ہے، ایک کی. تو لا تفعلو سب مت کرو. ٹھیک ہے جی. تو یہ کلیئرٹی ہمیں ہونی چاہیے. آج ہم کچھ اور افعال ایڈ کر لیتے ہیں، اور فعل کے 4 نمونے کے طور پر ہم نے، آپ کو یاد ہے ہم نے فتحہ، نصارہ، ضربہ کیے تھے ایک جیسے تھے. لیکن جب سامیہ آیا نا، سامیہ، تو آپ نے کہا اچھا یہ ذرا مختلف ہے سامیہ. لیکن ہم نے اس وقت اس کی آوازیں کر لی، سامیہ، سمیو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا. اب جب ہم مضارع بنانے لگے نا تو فتحہ سے یفتح، لیکن ناصرہ سے ینصرو بنا، ینصرو. ہم نے کہا اچھا یہ آواز الگ ہے، چلو اس کو بھی الگ باب بنا لیتے ہیں. اس طرح کے سارے افعال اسی آواز کے ہوں گے، ان کے اوپر پیش کی حرکت آئے گی. اور ضرب سے یضرب وہ بھی مختلف ہو گیا، ہم نے اس کو بھی الگ کر لیا. سامیہ پہلے ہی الگ تھا. اب ان کے جو امر ہے نا اس میں بھی فرق آئے گا. تو ناصر ینصرو وہی پیش انصر میں بھی نظر آئے گا، اس کے امر میں بھی نظر آئے گا. جو یہاں تبدیلی کے لیے آیا ہے یہاں پر، وہ یہاں بھی ہے. ٹھیک ہے. یہاں افتح تھا، یہاں انصر ہے. اور یہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، صرف ناصرہ سے کے باب میں انصر ہوتا ہے، باقی سب میں زیری ہوتا ہے. جیسے اضرب، اسم، افتح، ان چاروں کے اندر ہم یہ چیز ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو آج ہم ناصرہ کے باب سے کر رہے ہیں انصر، مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. ٹھیک ہے. تو اصل میں تو ہماری یہ پریکٹس اتنی اچھی ہونی چاہیے، انصر مدد کرو، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. پیچھے سے سارا ماضی سے یوں چلنا چاہیے. تو کون یہ چیلنج لیتا ہے آج ذرا مجھے پورا ماضی، مضارع اور امر اکٹھا ٹیبل روانی سے. سسٹر عفت دے رہی ہیں پہلے چیلنج، پہلے ان کو سنتے ہیں سارا ٹیبل روانی سے ہمیں. اور یہ اب جب آپ نے یاد کرنے ہیں تو پورا ٹیبل روانی سے، تاکہ سارا ہی ہمیں آتا ہو. جی. ناصر اس نے مدد کی، ناصر ان سب نے مدد کی، نصر تو آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو،
ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया है, बड़ी रवानी से, अच्छा सा। ऐसे ही हम सबको अगर ये याद हो जाएगा ना इंशाल्लाह। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये तो भी आपको प्रैक्टिस के लिए हम कहते हैं चले आप सारा तर्जुमा साथ साथ वो कर रहे हैं। हकीकतन क्या होना चाहिए, नसरा, उसने मदद की। अगर एक दफा ये आपके जहन में आ गया, कोई भी है, कोई भी माजी के जो फेल का पहला सीगा वो आपको पता चल गया, उसका तर्जुमा आप बाकी कहीं भी तर्जुमा कर सकते हैं। नसरा से नसरू आपको पता है, ये देखें ये जमा गायब के सीगे बन गए सारे, तो आपने जी हमें पता है अब उन सब ने मदद की है। नसर ता आपने की, नसर तू मैंने, नसर तुम आप सब ने, जैसे अभी अबद तुम था, नसर ना, फिर यन शुरू, तर्जुमे की जरूरत ही नहीं है, वो पहले वाले तर्जुमा काम करेगा। मुदारे आ गया है, एक अकेला वाहिद मर्द मुदारे, तो वो मदद करता है, करेगा। यनसुरूना तंसुरू, अनसुरू तंसुरूना नंसुरू, उनसुर मदद कर, उनसुरू जमा में सब लोग मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरू मत मदद करो। सिस्टर उज़मा आप भी करवा दें एक दफा। जी आप सिस्टर साइमा करवा दें। नसरा उसने मदद की, नसर उन सब ने मदद की, नसर तो आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यनसुरू वो करता है, यनसुरूना वो सब करते हैं, वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं, तनसुरू आप मदद करते हैं, अनसुरू मैं मदद करता हूँ, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरू हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तनसुर मत मदद कर, ला तनसुरू मत मदद करो। माशाल्लाह, ठीक है जी, जबरदस्त। तो यूं हमने अब इसकी अरबी बोलचाल करवाएंगे सिस्टर मिसेस राबिया, मिसेस खालिद दोनों। तो मिसेस राबिया पहले फरमाए अमर का सीगा और वो जवाब देंगे मिसेस खालिद। उनसुर, अंसुरु, उनसुरु, नंसुरु। देखें उनसुर और अनसुरु, अब ये लिखा हुआ एक की तरह बिल्कुल लग रहा है कंस्ट्रक्शन। फर्क क्या पड़ा, यहाँ पहले वाले में आपका ये देखें, ये यहाँ से पहला फर्क शुरू हुआ, ये है, ठीक है। अच्छा, फिर मिलता जुलता है, फिर आगे भी, फिर यहाँ इसका ये साकिन है आखिर में, ये जज़म है, यहाँ आवाज है। और एक और बात, ये अनसुरु, अनसुरु आपने कहा ना, वो था उनसुर, और वहां भी एक है उनसुरु, लेकिन फर्क है, देखिए वो भी है उनसुरु, ये है अनसुर, अनसुर। तो फर्क आपको ये ध्यान में रखने आवाजों के भी। और नीचे अब जब आपका देखें उनसुरु जो है, अब ये अनसुरु और उनसुरु में सिर्फ फर्क अगर बोलते हुए खास तौर पर कहें तो क्या रह जाता है, सिर्फ ये फर्क रह जाता है, ये यहां पर ये फर्क है और ये इन दोनों का। तो हम कहेंगे ना उनसुरु, तो अब आपको कैसे पता चले कि ये उनसुरु जमा का है या अनसुरु, है ना, क्योंकि उनसुर में तो पता चल रहा है हमें कि ये सिंगुलर है, उनसुर रुक गया, तो पता कैसे चला, इसके उसके शुरू में जबर है, इसके शुरू में पेश है। अनसुरु होगा तो हम यहाँ हाथ लेके जाएंगे, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, ये मुदारे वाला। उनसुरु होगा तो हम यूं करेंगे उनसुरु, ठीक है। बोलने में देखें ये बिल्कुल आखिर में एक सी आवाजें निकल रही हैं, वो पेश जो है वो रा पेश और उसी तरह वो आ रहा है। तो शुरू की आवाज हमें बता रही है कि ये अमर का जमा का सीगा, ठीक है। अच्छा, तो साथ साथ जरा इस तरफ तवज्जो देते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम अच्छा सीखते जाएंगे। अब जरा कोई नए लोगों को नहीं चांस देंगे हम, नए आप लोग बराए मेहरबानी आज कोई ऐसे लोग हाथ खड़ा करें ना जिन्होंने आज तक पहले कभी हाथ नहीं खड़ा किया, तो आपकी मेहरबानी होगी, अच्छा भी लगेगा, नए लोगों से तारुफ भी होगा, आप कुरान सीखने वाले भी बनेंगे।
بالکل نئے سسٹر صبا آپ نے تو کروایا نا پہلے، ذرا نئے مجھے لوگوں سے تعارف ہونے دیں. مسز نعیم اختر آپ کروائیے پلیز. انصر زیدن. ٹھیک ہے، جواب میں انصر زیدن. انصرو زیدن. ٹھیک ہے، انصر زیدن ننصر زیدن. ماشاء اللہ، ویری گڈ، بہت اچھے. سسٹر فہیحہ آپ بتائیے. انصروا زیدن انصروا زیدن انصروا زیدن ننصر زیدن. تو سسٹر ترجمہ بتائیں ذرا، انصرو زیدن کا کیا مطلب ہے؟ انصرو زیدن کا مطلب بتا سکتی ہیں آپ؟ سب مدد کرو زید کی. انصرو زیدن سب کے سب مدد کرو زید کی. ٹھیک ہے، اور ننصرو زیدن ہم سب مدد کرتے ہیں زید کی. سسٹر سیدہ شاہین. جی سسٹر آپ کروائیے. ننصر زیدن. ہاں، تو مطلب کیا ہوگا؟ ان سب نے مدد کی زید کی. ننصرو زیدن ان سب نے، یا ننصر زیدن ہم سب نے مدد کی زید. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا کہ کوشش کیا کریں، آپ بھی چانس لیں. یہاں جب آپ کروائیں گے تو اور اچھا ہوگا. سسٹر کمل زمان کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاؤ ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین تنصرو اور لا تنصرو. ابھی یہ تذکرو اور لا تذکر پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. یہاں پر سسٹر شرمین تھی، مجھے نام اس وقت دیکھنے میں آیا تھا. سسٹر آپ اگر کروانا چاہتی ہیں تو آپ کروائیے یہ ٹیبل ذاکرہ ذاکرو والا. جی خود کو انمیوٹ کیجیے اور یہ ٹیبل آپ کروائیے. سر اسکرو والا. چلیں آپ یہاں سے کروا دو، اسکر سے کرواؤ. اسکر ذکر کر، اسکرو ذکر کرو، لا تذکرو لا تذکر مت ذکر کرو، لا تذکرو مت ذکر کرو. ماشاءاللہ. اب میں سسٹر تبسم آرا آپ بھی کروا دیجیے. ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذاکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتو ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم نے ذکر کیا. چلیں کروائیں. مدارے بھی اپنے ٹیبل. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہو، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم ذکر کرتے ہیں. امر اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکرو مت ذکر کرو، لا تذکرون مت ذکر کرو. اچھا جی سسٹر ام کلثوم آپ بھی کروا دیں امر کے سیغے صرف. تو اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کرو، لا تذکرو مت ذکر کرو. ماشاءاللہ. اچھا اب دیکھیں وہ جو بہن نے والی سوال پوچھا تھا کہ لا والے کے اس کے اندر کیسے فرق کریں، تو یہ ذرا غور کریں. دیکھیں ایک ہم نے پڑھا ہے تذکر، یہ ہے تذکورو. تو پہلا فرق تو یہاں سے پتہ چل گیا، یہ ہے لا تذکر، یہاں پہ یہ جزم ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تو یہ نہیں ہو سکتا. اچھا اب تذکورو یہ جو پیش ہے اور یہاں پر لا تذکورو پڑھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن فرق ہے. یہاں دیکھیں یہ واو الف والا ہے، تو ہم فوری سمجھ جائیں گے یہ جو ہے امر والا ہے، یہ مضارع والا نہیں ہے.
تو یہ چیزیں آہستہ 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 میں انشاءاللہ آئیں گی. میں نے خود بڑا وقت لیا ہے ان کو سیکھنے میں. اکثر کنفیوژن ہو جاتی تھی کہ کون سا ہے. اب یہاں بھی لا لگ جائے اور پڑھے جائے لا تذکرو لا تذکرو تو کیسے پتہ چلے؟ تو کیونکہ یہاں والا جو لا ہوگا وہ کہہ رہا ہوگا آپ ذکر نہیں کرتے ہیں. یہ کہہ رہے لا تذکرو تم ذکر مت کرو، یہ حکم ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بات بتائی جا رہی ہے. تو یہاں ایسا بھی لکھا جا سکتا ہے نا. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ والے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. سو بڑا اچھا سوال تھا اور ہم نے یہ ساری پہچان ہر سیگا کی، ہر سیگا الگ ہے، مختلف ہے، اس میں کوئی نہ کوئی پہچان پائی جاتی ہے. تو اب بالکل نئے لوگ نئے جنہوں نے پہلے ذرا ہاتھ نہیں اٹھایا ان سے درخواست ہے آپ مہربانی فرمائیے آپ بھی شامل ہوں سیکھنے کے اس عمل میں. تو میرے بھائی بھی ذرا بڑا کم آتے ہیں، وہ بھی آئیں حصہ لیں. ہماری بہنیں نمبر لیں گی سارے. جی کون کروائے گا؟ قرآن سیکھ رہے ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی غلط نہیں ہے. اگر آپ کو کچھ اوپر نیچے ہو بھی جائے تو پریشان نہیں ہو جائے، ہم ٹھیک کر لیں گے، سب کو آتا ہے. چلیں سسٹر صبا عمران کروا دیجیے. جی اسکر تم ذکر کرو، اذکر میں ذکر کرتا ہوں یا کروں گا. اسکرو تم سب ذکر کرو، نذکر ہم سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے. سر اس میں میرے کوشچن ہے یہ جی ہاں پہلے تو یہ دوبارہ بولیں نا. نز یہ والا کیا ہے پورا بولیں. نذکرو کرو. اگر نذکر کا وہ ٹھیک ہے عربی کلیے پہ ہم رکیں گے تو، لیکن ابھی کوشش کریں یہ پورا آپ نذکرو. جی اب سوال پوچھیے بتائیے. جی ابھی جیسے ہم نے یہ پتا ہے کہ ہم سیکنڈ اس کے لیے یوز کرتے ہیں امر کا سیگا، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ اوپر نیچے کی طرف زیر وہ حمزہ لگے گی اور نیچے زیر والی حمزہ لگے گی، لیکن اس میں دیکھیں اذکر ہے، اذکر نہیں ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، ویری گڈ کوشچن. دیکھیں وہ فعلا تھا نا تو عربوں نے اس کے لیے زیر لے کے آئے. یہ ناصر ینصرو تھا نا، عرب لوگوں نے کلیہ وہی ہے، ہوا اسی کو لگا ہے. وہاں پہ تفعلو کو لگا تھا، یہاں پہ تذکرو کو لگا ہے. تو انہوں نے تذکرو کا تا ہٹایا تو آگے پڑھنا مشکل ہو گیا. تو انہوں نے عربوں نے اپنی روانی میں اس کو اذکر نہیں لگایا، انہوں نے اذکر لگایا. تو ہم نے کہا جی عرب صاحب زبان لوگ ہیں، ان کی مرضی ہے، جو وہ لگائیں گے وہی ہم نے مان لیا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اذکر. تو اذکر اذکرو، اذکرو نذکرو. ٹھیک ہے جی. چلیں اب ہم کہتے ہیں اذکر اللہ. کتنی مزے کی بات ہے. تو اذکر اللہ، اذکر اللہ اور نذکر اللہ، کہ ہاں ہم سب یاد کرتے ہیں اللہ کو. یہ لے جی وہ یہ پورا ٹیبل آ گیا ہے جو آج آپ نے سورہ میں بھی پڑھا ہے. اعبد آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو دہرانا بھی ہے. یہ تو آپ کی تیاری بھی ہوگی بڑی اچھی. اعبد، اعبدو، لا تعبد، لا تعبدو. اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، ہے نا. لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو تم سب مت عبادت کرو. جی سسٹر کون کروائے گا؟ میں آج کوئی مجھے بھائی نہیں نظر آ رہے، بھی کوئی میل بھی کروا دیں ہمارے ممبر، بہنیں ہی کروائیں گی. کوئی ہاتھ کھڑا کریں آپ کی مہربانی. تو مجھے میرے ساتھ بھی کوئی وہ آ جاتا نا تو ذرا. ڈاکٹر آصف صاحب کروائیے پلیز. اعبدو لا تعبد لا تعبدو. ماشاء اللہ ڈاکٹر اتنے اچھی ساؤنڈ میں آپ نے کروایا. عربوں والا لہجہ آپ کا، تو آپ کو زیادہ آنا چاہیے ہمارے ساتھ یہ کروانے کے لیے. جی انشاءاللہ سر. ماشاء اللہ. اور ٹھیک ہو گیا جی. مسز نعیم اختر کروائیے.
उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुदू मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। माशाल्लाह, वेरी गुड। सो अल्लाह ने चूंकि हर चीज को, तो हम अल्लाह के लिए इस्तेमाल करेंगे खालक का, और उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। ये खालक का यखलुकू उखलुक, ठीक है। तो ये वैसे ही आप साउंड एंजॉय करते हुए कह सकते हैं, उखलुक उखलुकू, कितने मजे की लगती है ना। तो आज का नुक्ता तालीम देख लेते हैं, और आज का नुक्ता तालीम मैं कुछ इसका रेफरेंस आपके साथ बार बार करता रहा, तो आए एक दफा फिर इस तरफ आपकी तवज्जो दिलवाते हैं। इनका माना जरा मुझे बताएं, किसको याद है इनका माना? अगर अच्छा, अगर जिन्हें याद नहीं आ रहा तो वो ये इंशाअल्लाह से याद करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह, हाँ, अगर अल्लाह चाहे, ठीक है जी, इंशाअल्लाह। तो देखें, अकेला इन लिखा हुआ आया तो हो सकता है हम में से कुछ लोगों के लिए नाज़ेन में आए कि अच्छा ये क्या माना है भाई। जैसे इंशाअल्लाह आया, आपने फौरी माना कर लिया इसका। तो इससे हमने सीखा क्या कि वो अल्फाज जिन्हें हम मिसालों से याद करने की कोशिश करेंगे हमें ज्यादा बेहतर याद रहेंगे, और अगर हमें मिसाल भूल जाए तो माना भी ज़हन से निकल जाता है। सो मिसालें शुरू में ज़हन में रखनी चाहिए, और हम एक दूसरे लफ्ज को गड़मड़ भी कर देंगे अगर हम मिसाल ज़हन में नहीं रखेंगे। तो इन और इन्ना, और याद है आपको अन और अन्ना, इन चारों के हमने अलग अलग माना कहे थे। तो लफ्ज की मिसाल को ज़हन में लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह उसका माना भी याद आ जाएगा, उससे आसानी होती है। लिहाजा जब आपको माना याद हो जाए, मिसाल से याद तो रख लें, अब माना आपको पता है, अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होते, तो अब कोई मसला नहीं है। अब आप मिसाल चाहे ना याद रखें, अब आप कुरान में से डायरेक्ट ही पढ़ लिया करें कि हमें पता है जी ये है। तो इंशाल्लाह, अच्छा मिसालें आप, अगर आप में से बहुत से, उस दिन आपको याद है हमारी बहन ने फौरी का सोफा, मेरे ज़हन में ये नहीं था लेकिन उन्हें पता होगा, उनके ज़हन में आया लहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून, हरगिज़ नहीं, सौफा जल्द ही तुम सब जान जाओगे। तो उन्होंने इस तरह उसका माना याद रख लिया। हमने कहा सयफ़अलू, वो जल्द करेगा, सौफ यफ़अलू, वो जल्द कर। तो आप जो माना आपके लिए आसानी हो मिसाल आप उससे याद रखें, और मिसालों से याद रखेंगे माना जल्दी याद होंगे, जल्दी याद आएंगे, और आपस में माना एक दूसरे के साथ गड़बड़ नहीं होंगे। ठीक हो गया जी। तो ये तरीका है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम 38,531 कुरान के अल्फाज 194 अल्फाज की मदद से सीखने में कामयाब हुए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, बात करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।